جو سب سے بڑا مسئلہ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ جو تنخواہیں ہیں وہ ٹائم پہ نہیں ملتی، وہ 3 4 مہینوں کے بعد ملتی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک، اور اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شیر صاحب نے جب یہ اعلان کیا تھا اس وقت ان کا کہنا یہ تھا کہ ریل جو ہے خود کفیل ہو گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریل خود کفیل نہیں ہے؟ اچھا، اتنے عرصے میں 30 سال تقریباً ہو گیا لگ بھگ کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوئے، اور اس دوران جو سلیکشن تھی یہ کیسے ہوتی رہی ہے؟ اچھا، یہ جو تنخواہوں کا سلسلہ ہے اس کو کیسے بہتر کریں گے؟ آپ کے پاس کیا رائے ہے جس میں ریل میں جو تنخواہیں لیٹ ہوتی ہیں اس کو بہتر کیا جا سکے؟ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو یونین کے الیکشن ہو رہے ہیں، ریفرینڈم جو ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے یا فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے؟ سی بی اے بیسیکلی ہے کیا چیز ہے؟ عام جو ورکر ہے ان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور سی بی اے کے پاس اختیارات کیا ہیں؟ اب یہ لولی لنگڑی سی بی اے ہونے کی وجہ سے مزدوروں کا یہ نقصان ہوا کہ مزدوروں کے کوئی بھی اجتماعی کام آج دن تک نہیں ہو سکے۔ دیکھیں ظاہر ہے یہ جو افیسر ہے اس ملک کا جو سارا سسٹم ہے دار و مدار ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے۔ آپ اس ریل کے افسر کو دیکھ لیں، وابڈا کے افسر کو دیکھ لیں، یہ اپنے آپ کو کسی آمر سے کم نہیں سمجھتے۔ اور یہ شیخ رشید جس وقت ریلوے کے وزیر بنے تو انہوں نے ریل کے ان مظلوم مزدوروں کے ساتھ ایک انتہائی بڑا ظلم کیا، اور ہمارے مزدور انشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 30 سال کا جو سیاہ دور ہے سی بی اے رہی ہے، انہوں نے مزدوروں کے لیے کوئی اجتماعی کام نہیں کیا، اور وہ ہم سے امید رکھتے ہیں کہ پریم یونین کے لوگ بغیر لالچ کے اور بغیر کسی بھی خوف کے ایک دلیر بے خوف قیادت ہیں، نڈر لوگ ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے حقوق کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ جتنے بھی کمیشن مافیا ہے سارے اداروں کو برباد کرنے، اس ملک کو برباد کرنے میں اس کمیشن مافیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں پرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا پلس۔ پاکستان میں الیکشن کا جو موسم ہے وہ گرم ہو چکا ہے، اور اسی طرح ریل میں بھی الیکشن کا سلسلہ شروع ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رشید جدون صاحب جو مرکزی سرپرست اعلیٰ ہے پریم یونین کی طرف سے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن اس دفعہ ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ریل کے کیا مسائل ہیں، جو ریل کی جو یونین ہیں ان کے اور جو مزدور ہیں ان کے کیا مسائل ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، شکریہ جی۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو یونین کے الیکشن ہو رہے ہیں، ریفرینڈم جو ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے یا فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، یہ سن 1992 سے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ورکشاپوں کے اندر ورکر یونین جو سی ہے یہ سی بی اے بنی تھی، لیکن تقریباً 30-31 سال کے بعد یہ اب دوبارہ ریفرینڈم ریل میں ورکشاپوں کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہم نے بہت زیادہ جو انسانہ جی عدالتی کارروائیوں کے بعد این آئی آر سی میں ہم نے اس کا سامنا کیا ہے، اس کے بعد یہ ریفرینڈم کی منظوری ہوئی۔ اچھا، اتنے عرصے میں 30 سال تقریباً ہو گیا لگ بھگ کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوئے، اور اس دوران جو سلیکشن تھی یہ کیسے ہوتی رہی ہے؟ یہ بس چین جمع ہوتی ہے جی، این آئی آر سی کا ایک ادارہ ہے، اس کے اندر یہ 2 گروپ تھے ورکر یونین کے، آپس میں یہ لڑائی جھگڑا کر کے تو اس میں یہ مخالف پارٹی اور آپس میں اس کے 2 سے کر لیتے تھے، پھر اس میں اپنا انٹرنل الیکشن شو کر کے تو اس کو یہ جو انسانہ جی لے آتے تھے اس میں نئے اس میں ٹینور کے لیے جو 2 سال کے لیے دوبارہ سی بی اے سلیکٹ ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سی بی اے جو سلیکشن ہوتی تھی 2 سال کے لیے ہو جاتی تھی، اب اس دفعہ جو الیکشن ہوں گے اس میں آپ پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے جب یہ 92 میں ہوئے تھے تو اس میں ہم ہی دوسرے نمبر پر آئے تھے اس میں، تو لیکن یہ اس کے اندر زیادہ پاکستان کے اندر جو یہ آمرانہ قسم کی جو سیاست انوالو ہے اس کا اثر ریل کی تنظیموں پر بھی پڑتا تھا، کیونکہ باہر اگر جو فوجی امریت کی حکومتیں آتی تھی تو اس میں جو انسانہ سارا سسٹم ریل کا بھی اسی لحاظ سے پھر اس کے اثرات ایم او ڈی کے لحاظ سے اس کے اوپر ایک قدغن لگائی جاتی تھی کہ مزدوروں سے ان کی یونین کے حقوق سلب کر لیے جاتے تھے۔ اچھا، جیسے کہ جو ملکی سطح پہ الیکشن ہوتی ہے وہاں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے؟ جی دیکھیں، ظاہر ہے یہ جو افیسر ہے اس ملک کا جو سارا سسٹم ہے دار و مدار ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے۔ آپ اس ریل کے افسر کو دیکھ لیں، وابڈا کے افسر کو دیکھ لیں، یہ اپنے آپ کو کسی آمر سے کم نہیں سمجھتے۔ ان کے اندر آپ دیکھ لیں کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ جو اس اداروں کو یا اس ملک کو ترقی دینے کے لیے جو انسانہ کام کرتی ہو۔ انہوں نے مزدور کو ایک نوکر ایک غلام کی حیثیت سے ہی ہمیشہ۔ اچھا، یہ جو ریل کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں یا پنجاب تک محدود ہیں؟ جی اس کے ریل کی جو 2 بنیادی اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہیں، ایک کو اوپن لائن کہا جاتا ہے جس کے اوپر ریل کا سارا سسٹم ہے جو، اور اس کا ایک ورکشاپوں کا جو انسان ہے مینٹیننس ورکشاپیں ہیں، اس کی وہ تقریباً 10 ورکشاپیں ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ یہ اس وقت جو ہمارا ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے 30 سال کے بعد،
یہ پاکستان کی جتنی بھی ورکشاپیں ہیں، مینٹیننس ورکشاپیں ہیں، اسٹیل مل ورکشاپ ہیں، مغل پورہ، کیرج شاپ، کیرج فیکٹری، رسال پور، سلیپر فیکٹری، حیدرآباد، اور ان سب میں یہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس میں الیکشن ہونے کے بعد اس کا فائدہ جو عام ورکر ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں جی، اس کا جو سب سے بہترین فائدہ ہوتا ہے مزدور کے لیے، مزدور کی قوت سے جو تنظیم سی بی اے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرے گی، وہ ایک نمائندہ تنظیم ہوگی مزدوروں کو۔ یہ جو پچھلے 30-32 سال سے اگر الیکشن نہیں ہوا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ انتظامیہ جو ہے ان کو ایز اے سی بی اے ان کے ساتھ ان کا رویہ یا سلوک نہیں تھا، بلکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ اسی طرح ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے یہ ہو جاتے ہیں، آپس میں چین جمع کروا دی، لوگوں کو نئے سرے سے اپروول لے لی ان کی، اور اس کو وہ اس طرح اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے تھے جو ایک سی بی اے یونین کو کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ سی بی اے بیسیکلی ہے کیا چیز ہے؟ عام جو ورکر ہے ان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور سی بی اے کے پاس اختیارات کیا ہیں؟ سی بی اے کے اختیارات یہ ہیں جی کہ یہ کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ کہا جاتا ہے ان کو۔ ادارے کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی اگر پروجیکٹ ہوگا، کوئی کام ہوگا، کوئی ٹھیکیداری سسٹم ہوگا، اس کے اندر سی بی اے کا نمائندے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ لولی لنگڑی سی بی اے ہونے کی وجہ سے مزدوروں کا یہ نقصان ہوا کہ مزدوروں کے کوئی بھی اجتماعی کام آج دن تک نہیں ہو سکے، اور کوئی بھی یونین چارٹ آف ڈیمانڈ جو ہے نا وہ آفیسر کو نہیں دے سکی، اور اس کی وجہ سے مزدوروں کے مسائل جو کے تو ہیں، اور کوئی فائدہ جو ہے نا سوائے اس کے کہ جو گورنمنٹ اپنے طور پہ اگر کسی مزدور کو کچھ 10-20% کوئی اضافی دیتی ہے، تنخواہ میں دیتی ہے، اس کے علاوہ مزدور کو یونین کی سطح پر کوئی بھی بینیفٹ نہیں مل سکتا۔ اچھا، ابھی جو چل رہی ہے، جو پرابلم چل رہی ہے ریل کے ساتھ، اس میں جو سب سے بہترین مسئلہ کہہ لیں، جو سب سے بڑا مسئلہ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ جو تنخواہیں ہیں وہ ٹائم پہ نہیں ملتی، وہ 3 4 مہینوں کے بعد ملتی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک، اور اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو تنخواہوں کی بیسک جو وجہ ہے وہ یہ پاکستانی حکمرانوں کے ذہن میں جو یہ گندی ذہنیت میں ان کو ڈال دی گئی ہے، ذہن میں نجکاری، اور یہ شیخ رشید جس وقت ریلوے کے وزیر بنے تو انہوں نے ریل کے ان مظلوم مزدوروں کے ساتھ ایک انتہائی بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے اے جی پی آر کے انڈر سے ان کی تنخواہوں کو نکال کے پاکستان ریل کی ارننگ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ 18 سے 19 مہینے ہو گئے ہیں کہ ریل کا مزدور بہت برے حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ اس وقت بھی ہماری 2 مہینے کی تنخواہیں ریل کے مزدور کو نہیں ملی۔ سی ڈی ایل ورکشاپ کا آپ دیکھ لیں، ورکشاپوں کے اندر یہ حالات ہیں کہ جو تنخواہ ہم کو پچھلی 13 تاریخ کو ملنی تھی، اور جو پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو جو بل بند ہوا ہے، اس کی تنخواہ ابھی تک ہمارے لوگوں کو نہیں ملی۔ تو اس کا طریقہ کہا کہ شیخ رشید صاحب نے جب یہ کیا نام ہے اعلان کیا تھا، اس وقت ان کا کہنا یہ تھا کہ ریل جو ہے خود کفیل ہو گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریل خود کفیل نہیں ہے؟ جی دیکھیں، ریل کی ارننگ آج بھی بہت اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو افیسر حضرات ہیں انہوں نے اپنے من پسند قسم کے جو ٹھیکے کیے ہوتے ہیں، یہ ہماری ارننگ کا زیادہ حصہ ان کو دے دیتے ہیں، اٹھا کر من پسند ٹھیکیداروں کو دیتے ہیں۔ ان ٹھیکیداروں سے ریل کے آفیسرز کے کمیشن طے ہوتے ہیں، اور اس کمیشن کے بل کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی کمیشن مافیا ہے، سارے اداروں کو برباد کرنے، اس ملک کو برباد کرنے میں اس کمیشن مافیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہی کچھ ہاتھ ریل کے ادارے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، ریل کا ادارہ جو ہے وہ میں نے خود ریل کا سفر کیا ہے، اور ریل کے سفر میں ایسا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کے آنا پڑا ہے کہ اتنی زیادہ سواریاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا ریل جو ہے وہ مطلب کہ ترقی نہیں کر رہی۔ تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کا زیادہ ہاتھ ہے؟ دیکھیں جی، اس ریل کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، اس میں ریل کے پولیس والے اور یہ جو ایس ٹی گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کرپشن کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ سعد رفیق کے دور میں کچھ حالات بہتر ہوئے تھے، انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا تھا، لیکن آپ ایک بڑے آفیسر سی او چیئرمین سے لے کے نیچے تک جو یہ ٹریفک کا عملہ ہے، یہ ہیرا پھیری کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کرپشن نہ کرتے ہو۔ اچھا، یہ جب الیکشن ہوں گے اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا آپ اس کو روکنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں یہ کام اوپن لائن کی جو یونین ہے، یہ اس کا کام ہے۔ ہمارے ذمہ جو کام آئے گا انشاءاللہ ہم اپنی ورکشاپوں کے اندر اس کے لیے جو ٹھیکیدار کا جو کام ہوگا، جس میں وہ 2 نمبری کرتا ہے مٹیریل کے حوالے سے، یہ وہ اس کے اندر ہمارا جب نمائندہ موجود ہوگا تو ہم انشاءاللہ ان کو یہ کام کسی صورت میں بھی نہیں کرنے دیں گے جو پاکستان ریل کے لیے نقصان دہ، ہمارے آنے والی نسلوں اور ہماری قوم کے لیے جو چیز نقصان دہ ہے۔
اچھا، یہ جو تنخواہوں کا سلسلہ ہے اس کو کیسے بہتر کریں گے؟ آپ کے پاس کیا مطلب ہے کہ رائے ہے جس میں ریل میں جو تنخواہیں لیٹ ہوتی ہیں اس کو بہتر کیا جا سکے؟ جی دیکھیں، اصل تو اس میں بھی یہی ہے کہ اول تو ان کو یہ چاہیے کہ جو یہ معاملات کرتے ہیں، مثال کے طور پر سب سے زیادہ اس میں ٹھیکیداری نظام جو ہے نا وہ ابھی ہمارے ورکشاپوں کے اندر جو مٹیریل آتا ہے، ہمارے جو انجن ہوتے ہیں ان کے اندر وہ انجن جب نکل جاتے ہیں تو پروجیکٹ کا سامان اس کے بعد آتا ہے۔ اس میں ہمارے ہائی لیول کے آفیسر کی سب سے بڑی نااہلی ہوتی ہے، ان کے پاس ذمہ داریاں اور عہدے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن یہ اس کام کے اہل نہیں ہیں۔ پروجیکٹ کی گاڑیوں کے اوپر پرانا سامان لگا کر بھیج دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے تئیں اس کام کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ہمارے ملک کا سسٹم اتنا بگڑا ہوا ہے کہ کسی انسان کے لا اینڈ آرڈر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور کسی انسان کے کسی زبانی کلامی بیان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا جی کہ ریل جو ہے کچھ ریل پرائیویٹ کر دی گئی ہوئی ہیں، تو جو پرائیویٹ ریل کی گئی ہیں وہ تو زیادہ پرافٹ کما رہی ہیں، اور لیکن جو مطلب کہ پاکستان ریلوے کی ریل ہے اس میں پرافٹ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، پرافٹ تو جو ہے نا پاکستان ریل کو بھی ہوتا ہے، اور جو ٹھیکیدار ہوتا ہے اس کے جو بندے ہوتے ہیں وہ چند لوگ اس نے رکھے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ملی بھگت ہوتی ہے، انتظامیہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جو وقت کے حاکم آتے ہیں ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، یہ ان کی ملی بھگت سے یہ ٹھیکیداروں کو یہ ریل دی جاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، ٹھیکیدار جو پیسہ ریل کی انکم ہوتی ہے، ارننگ ہوتی ہے، وہ بھی اپنے ساتھ کئی ارب روپے لے کے تو اس کو جو ہے نا وہ ٹھیکے کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارے آفیسر اس چیز کے اہل نہیں ہے کہ یہ اس ریل کے سسٹم کو خود سنبھال سکیں۔ آپ اگر جیت جاتے ہیں الیکشن تو آپ کی جو سی بی او ہوگی، جب اس کی منظوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کون سے ایسے اقدامات کریں گے جس سے عام ورکر کو فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ ہمارے پاس جو دیکھیں، ہمارے جو ریلوے ملازمین کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 5% کٹوتی ہوتی ہے ہمارے مکانوں کی۔ اس کے لیے جو ان سے جی ہماری مکانوں کی مینٹیننس کے اوپر بالکل 1 روپیہ بھی نہیں لگایا جاتا۔ ہمارے جتنے بھی لوگ مزدور جن کے پاس ریل کا مکان ہے، وہ اپنی جیب سے مٹیریل لاتے ہیں، اور تقریباً باہر سے وہ مستری مزدور پکڑ کو اس کے ریپیئرنگ کا کام کراتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اس کے بعد ریلوے کے ہاسپٹل میں علاج معالجے کا جو معاملہ ہے ہم اس کے اوپر، اور یہ جو ہمیں ٹھیکیدار جو مال ہمیں سپلائی کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ ہر اس چیز کے اوپر اپنی نظر رکھیں گے، اور اپنے نمائندے کے ذریعے ہم انشاءاللہ اس بات کو بالکل 100% یہ کوشش کریں گے کہ کوئی بھی ایسا غیر قانونی کام نہ ہو جس سے ہماری ریل کو اور ہمارے مزدوروں کو نقصان ہو۔ اچھا، ایک ابھی جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو تنخواہوں کا سلسلہ ہے وہ ریل کی کمائی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، کیا اس کو دوبارہ کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں جی، یہ ہم وفاق کے ملازم ہیں، جس طرح پاکستان کے باقی اداروں کو اے جی پی آر، یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ جتنی تنخواہیں اے جی پی آر اپنے ذریعے باقی محکموں کو دیتا ہے، بالکل پاکستان اے جی پی آر کی ابھی بھی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان ریل کے مزدوروں کو تنخواہ جو ہے جی اپنے خزانے سے ادا کریں۔ چلیں جی، آخری سوال کرتے ہیں، بلکہ آخری پیغام آپ دیں کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ اگر تعاون کریں، آپ کو ووٹ دیں تو کس وجہ سے دیں؟ ہمارے ریل کے مزدور، ورکشاپوں کے مزدور اس بات سے بخوبی باخبر ہیں کہ انشاءاللہ ہم نان سی بی اے ہونے کے باوجود ہم نے اپنے مزدور بھائیوں کے تنخواہ کے معاملات آئے ہیں، یا ہماری ورکشاپ کے اندر 556 افراد ایسے تھے جو ون ٹائم پروموشن کا جو سلسلہ تھا اس کے اوپر ہمارے لوگوں کی 20% پینشن کی کٹوتی ہو رہی تھی، اور 20% ہی اس میں سے گریجویٹی میں سے کم کاٹے جا رہے تھے۔ الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر بھرپور احتجاج کیے، مظاہرے کیے، اور وہ سی او صاحب جو آئے ہیں ابھی، عامر بلوچ صاحب، انہوں نے اپنے اس سے پہلے سے یہ کیس چل رہا تھا، اس میں ابو بکر بھٹی صاحب ہیں، ہمارے سی ایم ای صاحب ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی جو ان سے دلچسپی کی بنا پر، وہ کمیٹی کے سربراہ تھے، انہوں نے اس پہ بہت اچھے ایفرٹس کیے۔ وہ ہماری شاپ میں ڈبلیو ایم صاحب رہ کے گئے ہیں، اور انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی، اور ہمارے مزدور انشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 30 سال کا جو سیاہ دور ہے سی بی اے رہی ہے، انہوں نے مزدوروں کے لیے کوئی اجتماعی کام نہیں کیا، اور وہ ہم سے امید رکھتے ہیں کہ پریم یونین کے لوگ بغیر لالچ کے اور بغیر کسی بھی خوف کے ایک دلیر بے خوف قیادت ہیں، نڈر لوگ ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے حقوق کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کے جو حقوق غصب کیے گئے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو دلوائیں، اور ہمارے مزدور ہم سے انشاءاللہ 100% ہی مطمئن ہے کہ پریم یونین ایک مخلص اور دیانتدار قیادت۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے گفتگو سنی، اور سرپرست اعلیٰ موجود تھے ہمارے ساتھ، اور بڑی اچھی گفتگو کی انہوں نے۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ جو ریل ہے اس کے مسائل حل ہوں، تاکہ عام مزدور جو ہے اس کو فائدہ ہو۔ اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔